بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے۔ ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں، بس نہیں چلتا ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں۔ بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک۔ یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں۔ اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صلی اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کہا تو صحیح نہ یار۔ ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، بس 9 کو مناؤ نا بھائی۔ کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے؟ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو، یہ کہہ لو۔ تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تم من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں ہی کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے۔ سننے والا کوئی ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو۔ اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع، چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بان ہی نہیں رہا۔ تو حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے، یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی۔ بلغ العلا بے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے۔ کچھ چھوٹا درجہ ہے نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے، نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے، پر شرط ہے نعت ہو، شرط ہے، شرط یہ تقاضا ہے میں نعت ہو، وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا
میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے. یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے. یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ جی، تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ تو یہ نعت تو نے پڑھی ہے، یہ نعت سنی نہیں آج تک. اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت حسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر. اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر. تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک. کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. سونیا نہ ڈر لگتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں باہر جانا، اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو. تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا. تو یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سونیا جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے. تو بھئی نعت ہو، نعت جو اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے دف لے کے آ گئے، چار اس کے ساتھ نعت خواہ صاحب آئے ہیں، نماز گھر پڑھ آئے ہیں، گھر جا کے دوبارہ پڑھیں گے. اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے پھر تقاضوں پہ آتا ہوں. محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے. محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے. محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے. ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی. یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہ میلاد غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے. شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے. جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں. جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے. ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی عرض نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا. چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے تو یہ تو شکر ہے. اور یہ تذکرے جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی. اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے. میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں. صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا. صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں، بڑا مشکل. سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے. حضور نے بعض مجبوروں بے قصوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر دے. حبشہ چلے گئے. حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا. قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا. پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا
कुछ लोग मेरे दोस्त मशवरा देने लगे जरा हल्की फुल्की बात करना। कहते मैंने कहा मैं हल्की क्यों करूं, मैं तो खुल के करूंगा, खुल के मुस्तफा के तज़किरे हशर तक डालेंगे हम, हशर तक प्रोग्राम बताया, हशर तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फरमाया मैं हल्की बात नहीं। हजरत जाफर ने नजाशी बादशाह के दरबार में खड़े हुए, इस्लाम की गुर्बतों का आलम, गुर्बतों का, अभी मक्के में रहने को जगह नहीं, मक्के वाले सताते, मदीने हिजरत हुई नहीं, हबशा गए तो वहां पहले ही काफिर पीछे पहुंच गए। इतने कठिन हालात, इतने बुरे और कड़े वक्त में नजाशी के दरबार में जब नजाशी बादशाह ने जनाब जाफर से पूछा कि ये कहते हैं तुमने दीन बदल लिया है, तुम बागी हो गए हो, नए रास्ते पे लागो हो, बताओ। तो हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के बादशाह में वही बातें की जो हम महफिल मिलाद में करते हैं, वही जुमले, वही मिलाद का वही सारा पस मंजर। हजरत जाफर तैयार बोल पड़े, फरमाने लगे नजाशी हम तो बेटियां जिंदा दफन कर देते थे। नजाशी, यही बातें होती है ना महफिल मिलाद, हम बेटियां दफन करते थे, किसी का औरत का खामद मर जाता तो उस औरत को भी साथ दफन होना पड़ता, उसकी जिंदगी मुर्दे जैसी कर दी जाती, बहनों पे जुल्म होता था, बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था। ए नजाशी हमारे यहाँ गरीब पिसा करता था, यतीम पिसा करता था, मजबूरियां थी, परेशानियां थी, दुख ही दुख, आजमाइशें ही आजमाइशें। बस फिर अल्लाह ने हमें अपना रसूल अता फरमा दिया, फिर अल्लाह ने हमें अपना रसूल अता फरमा दिया, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। अल्लाह ने हमें रसूल दिया, फरमाया बस हम उसके झंडे तले जमा हो गए और हम इनके बुतों को नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते, एक खुदा की इबादत। तो सहाबा तो वो बातें उस आलम में कहा करते जब कहना बड़ा मुश्किल था, उन्होंने वही मिलाद की बातें जो हमारे यहाँ होती हैं, यही होती है ना मिलाद की बात। एक साहब शिकवा करने लगे, कहने लगे थी मौलवी हर महफिल मिलाद में यही बताते हैं बेटियां जिंदा दफन होती थी, फलां होता, अब बदल लेना चाहिए। तो मैंने कहा जब बातें हैं ये तो बदली कैसे जाए, बातें हैं ये जो हर साल महफिल बाद में दोहराया जाता है तो बताया जाता है कि अभी भी बेटी के आने पर परेशान ना होना। और बेटी तो अब भी दफन होती है ना कई कई रंग में, कोई जायदाद के नीचे दब जाती है, कोई सास ससुर के जुल्म के नीचे दब जाती है, कोई जेवर के बोझ में दब जाती है, कोई जहेज के मुतालबे में। तो बेटियां तो दफन हो रही हैं अभी, इसलिए हम मिलाद ज्यादा मनाते हैं ताकि बेटियां आजाद हो जाएं। उम्मत मुस्लिमा ने और उम्मत के मुफस्सिरीन ने, उलमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर अज़मत पर, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता की गई हर शान पर तफसील से कलाम फरमाया। हमारे बुजुर्गों ने सैयद आलम अलैहिस्सलाम की अज़मतों को खोल खोल कर उम्मत को सुनाया और बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे पहलू तिश्ना हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उम्मत तक हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की अज़मतों को पहुँचाया जाता रहेगा और लोग उससे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब अलैहिस्सलाम बेशक हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है और डर सुनाने वाला बना के भेजा। फिर फरमाया व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है उसके इज़न के साथ। व सिराजम मुनीरा, और आपको चमकता हुआ आफताब बना के भेजा है। दुनिया के अंदर इंसान में जो चीज़ उसे रग़बत देती है, जो उसको अमल पर उभारती है, वो उसका अकीदा और उसकी सोच होती है। इंसान के जो अफकार होते हैं ना, जो उसकी सोचें होती हैं, वो उसके अमल को मुरतब करती हैं। इंसान का जिस तरह का नज़रिया होता है फिर वो ज़िंदगी में अमल भी उसी तरह के करता है, लोगों के बीच रह के वो वक्त भी उसी तरह ही गुजारता है। कुरैश मक्का और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो पहले के लोग थे, उनके अफकार बहुत सारी खराबियों का शिकार हो गए थे, फिक्री कमज़ोरियाँ पैदा हो गई थी, मुख्तलिफ़ किस्म की ओहाम परस्ती का वो शिकार थे, तो हम माद में उलझ गए थे। हज का मौका आया है,
तो अब उन्होंने कबूलियत का ये नज़रिया घड़ लिया है कि नंगे होकर माज़अल्लाह तवाफ़ करेंगे बैतुल्लाह का। कुर्बानी का मौका आया है तो जानवरों का खून दीवारों के साथ लगाएंगे खाना काबा की। और कुरान हकीम हमें यह भी बतलाता है कि जब हज करके लौटते हैं तो अब दरवाज़ों से नहीं गुजरना, अब हमने कोई और रास्ते फलांग के घरों में आना है, इसलिए कि हम नेक होके आए। तो मुख्तलिफ किस्म की तोहमात उन्होंने गढ़ ली थी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में भी, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में भी। कुरान मजीद हमें कहता है कि यहूदियों ने जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, ईसाइयों ने माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। तो अफकार के अंदर जब इंसान के बहुत ज़्यादा खराबियाँ आ जाती हैं, यानी एक आदमी का ज़हन बन गया ना सारे लोग चोर ही हैं, तो फिर किसी से दोस्ती करना, किसी के साथ चलना, वक्त गुजारना उसके लिए दुश्वार ही नहीं मुहाल भी हो जाता है। और अगर इंसान महसूस करने लगता है ना कि यार नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे रसूल करीम की उम्मत है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, तो उम्मत में खैर है, हमें खैर को तलाश करना चाहिए। फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगता है, लोगों को गुंजाइश देने लगता है और उनकी बातों को, उनकी कमज़ोरियों पर वो इस्तदलाल करता है कि यहाँ कमज़ोर पड़ गए होंगे, यहाँ ये मसला हो गया होगा। वो किसी ने कहा था कि जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफ़ा यूँ भी होता है। तो हमारे यहाँ अफकार में अगर हुस्न रहे, ताजगी रहे, खूबसूरती रहे। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इतदाल का रास्ता छोड़ जाते हैं। सूफिया की जमात में जब से मलंगों ने कदम रखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता बात मार्फत की है, तो उन लोगों ने भी खराबी पैदा कर दी। फिर उसका नुकसान ये हुआ कि कुछ दानिश्वरों ने, शुअरा ने, सियासतदानों ने माज़अल्लाह यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जो जिसको भी पुकारता है किसी न किसी रूप में अल्लाह को ही पुकारता है। अफकार मैले कर दिए भाई, अगर जिसको भी जो पुकारा जा रहा था तो वो माज़अल्लाह अल्लाह को ही पुकारा जा रहा था, जिसके सामने जो झुकता था तो कोई ना कोई उसके यहाँ तौहीद पाई ही जाती थी। तो फिर अल्लाह के रसूल बुतों के खिलाफ क्यों जिहाद करते रहे? फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना हुआ? तो एक तो वो तबका आया, फिर एक इल्हाद और बेदीनी का रवैया कुछ लोगों ने ये भी इख्तियार किया कि माज़अल्लाह उन्होंने मुसब्बिबुल असबाब की बजाय लोगों को असबाब पर ज़्यादा तवक्कुल करने का माज़अल्लाह दरस दिया। दुआओं से काम नहीं चलता, खाली नारों से बात नहीं बनती। इसको यहाँ तक ले गए कि अगर आज उन्हें हुजूर का कोई मौजज़ा बताया जाए, किसी करामत की बात की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा किसी अनहोनी ऐसी बात में जिसमें खालिसतन कुदरत इलाही का दखल हो, तो उन लोगों के लिए मानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जोर ही इस बात पे दे दिया है। तो इन सारे रवैयों के अंदर हमें फिर पलटकर उन्हीं तालीमात की तरफ तवज्जो करनी होगी जो मदीने वाले महबूब ने हमें अता फरमाई, जो हुजूर ने अकायद और नजरियात का हुस्न हमें अता फरमाया। ये मेरा दौर घबराए हुए लोगों का दौर है, परेशान लोगों का दौर है। डिप्रेशन के मरीजों की तादाद 65% तक पहुंच गई है। इस कदर ज़्यादा लोग डरे हुए, पता नहीं क्या होगा। जो गरीब हो गया वो जानता है शायद कभी भी मेरा हाथ नहीं पड़ेगा, जो बीमार हो गया वो समझता है कि शायद कभी तंदुरुस्त नहीं होगा। तो कमज़ोरी आ गई और तेज़ी के साथ आई। टीवी पे बैठे लोगों ने भी कमज़ोर किया। फिर एक तावीज़ धागे वाले थे, उन्होंने भी कह दिया तेनू किसी ने कुछ किया है। वो भाई किने किया है? कहता है मैनू हुक्म ही नहीं, मैनू तो शरारत का हुक्म सी, वो मैं कर छड़ी। तेनू किसी ने कुछ है? अब तू सोचता रह, जितने तेरे दुश्मन हैं तो उनकी लिस्ट बना ले। तो शरारतें हुई, लोग कमज़ोर हुए, अफकार के अंदर कमज़ोरी आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ताकतवर करते, तवक्कुल का दरस देते, तौहीद बारी ताला के सुथरे जज्बे हुजूर अपने गुलामों को अता फरमाते, उनकी फिक्री हुजूर तरबियत फरमाते। फिक्री अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद हैं, साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुफ़ार जो गिरफ्तार करने वाले थे, पीछे लगे हुए थे, वो गारे सौर के दरवाजे तक आ गए। जिस तरह डॉक्टर बोल देता है, वो कह देता है कि अब जनाब मुश्किल है, अगले हफ्ते आप चले जाएंगे।
تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہے، کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تھوڑا گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں، حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے، لا تحزن۔ ابو بکر گھبرائیے مت، کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی۔ تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، چاپلوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی نہ لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں، ایسی کرامتیں۔ اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ
کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے. یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی. تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے. خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے. افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں. بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا. داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اسی دن نہ، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا. بات جوڑ دی. غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی. حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں. لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا. آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا. اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو. فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے. کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا ہے، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو. مضبوط رہیں، مضبوط رہیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. آپ مضبوط رہیں. جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی. آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نہ انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا. شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا. لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے. مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے. ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے. اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے. اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے. کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال. دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا. مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے.
حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں۔ تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے، فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی،